اسرائیلی فوج کا رفح میں حملے سے پہلے لوگوں کو غزہ کے مشرقی علاقوں سے چلے جانے کا حکم۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کہ روس یورپ بھر میں تخریب کاری کی تیاری کر رہا ہے بے بنیاد ہے، دمیتری پیسکوف۔ ٹائٹینک اور لارڈ آف دا رنگز کے یادگار کردار ادا کرنے والے اداکار برنارڈ ہل 79 سال کی عمر میں چل بسے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں حملے سے پہلے پیر کے روز مشرقی علاقوں کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ رفح کے اس علاقے میں چلے جائیں جسے فوج نے ایک وسیع انسانی علاقہ کہا ہے اور جس میں اب خان یونس علاقے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک فوجی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل رفح میں ایک محدود کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلاء کے احکامات موصول ہونے کے بعد پیر کے روز کچھ فلسطینی خاندانوں کو رفح کے مشرق میں علاقوں سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کو شکست دینے کے لیے رفح میں حملہ ضروری ہے، جبکہ امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر ملکوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر حملہ کیا تو ممکنہ انسانی تباہی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب مذاکرات کار جنگ بندی کے مذاکرات میں پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے پیر کو کہا کہ فائنینشل ٹائمز کی یہ رپورٹ کہ روس یورپ بھر میں تخریب کاری کی تیاری کر رہا ہے سنجیدہ نہیں ہے اور بے بنیاد ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا تھا کہ یورپی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی حکومتوں کو متنبع کیا ہے کہ روس پورے براعظم میں تخریب کاری کی پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے کیونکہ وہ مغرب کے ساتھ مستقل تنازع چاہتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سہ افریقی اجلاس کے آغاز میں فرانس کے دورے پر آئے چینی صدر شی جن پنگ کو بتایا کہ یوکرین سمیت بڑے بحرانوں پر بیجنگ کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے۔ انہوں نے یورپ اور چین کے درمیان تجارت میں سب کے لیے منصفانہ اصول پر زور دیا۔ میکرون نے کہا کہ ہمارے براعظم کا مستقبل بہت واضح طور پر چین کے ساتھ متوازن طریقے سے تعلقات کو فروغ دینے کی صلاحیت پر منحصر ہوگا۔ اجلاس میں یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اور فرانس نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی بات چیت سے قبل مختصر بیان میں شی نے کہا کہ وہ یورپ کے ساتھ تعلقات کو چین کی خارجہ پالیسی کی ترجیح کے طور پر دیکھتے ہیں اور دونوں کو شراکت داری پر قائم رہنا چاہیے۔ برازیل کی جنوبی ریاست ریو گرانڈے ڈو سل میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب سے اتوار کے آخر تک کم از کم 78 افراد ہلاک اور تقریباً 1,20,000 بے گھر ہو گئے۔ برازیل کے صدر اور ان کی کابینہ مقامی حکام کے ساتھ بچاؤ اور تعمیر نو کی کوششوں پر بات چیت کے لیے خطے میں پہنچے۔ صدر نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں کیونکہ وفاقی حکومت وزارت ٹرانسپورٹ کے ذریعے تباہ شدہ سڑکوں کو بحال کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ریاستی سول ڈیفنس اتھارٹی کے مطابق اتوار کو 100 سے زیادہ افراد کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور امریکی فلموں اور برطانوی ٹیلی ویژن پر اپنے فن کا 5 دہائیوں تک مظاہرہ کرنے والے اداکار برنارڈ ہل 79 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے کریڈٹ پر متعدد بڑے پروجیکٹس کے ساتھ 2 ایسی ہالی ووڈ فلموں میں اہم کردار ادا کرنا بھی شامل تھا جنہوں نے مجموعی طور پر ریکارڈ 11 اکیڈمی ایوارڈز جیتے۔ ان میں سے ایک فلم کا نام تھا ٹائٹینک اور دوسری تھی دی لارڈ آف دا رنگز، دی ریٹرن آف دا کنگ۔ ٹائٹینک میں برنارڈ نے ڈوبتے ہوئے جہاز کے کپتان کا یادگار کردار ادا کیا، جبکہ لارڈ آف دا رنگز کے سیکول میں وہ کنگ تھیوڈون کے کردار میں نظر آئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔